میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی تیز ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرا گیا۔ پتالی نے کہا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک ماڈرن قسم کے عالی شان محل ہوٹل کی لابی میں کھڑا تھا اور پتالی مجھے اپنے پورے جسم کے ساتھ صاف نظر آ رہی تھی۔ اب وہ غائب حالت میں نہیں تھی۔ اس نے کہا انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ لو۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور جیب میں رکھ لی تو میں بھی غیبی حالت سے اپنی زندہ انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ میں نے فوراً ارد گرد دیکھا، کچھ غیر ملکی گورے سیاح تھوڑے فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھے مشروب وغیرہ پی رہے تھے اور دھیمی آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں گوری عورتیں بھی تھیں۔ ہم ایک میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جے پور کے راجہ کا محل تھا، جس کو ریاست چھین جانے کے بعد راجہ نے ہوٹل میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک سرخ وردی والا بہرا جس نے سرخ راجستھانی پگڑی باندھی ہوئی تھی ہماری میز پر آ گیا۔ پتالی نے 2 کافی کا آرڈر دے دیا۔ میز پر گلدان میں پھول لگے ہوئے تھے۔ گلابی رنگ کے ٹیشو پیپر بھی ایک سنہرے ڈبے میں نظر آ رہے تھے۔ پتالی نے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنے ہونٹوں پر آہستہ سے پھیرا، پھر پرس میں سے اپنا چھوٹا سا وینٹی کیس نکال کر چھوٹا سا گول آئینہ سامنے رکھ کر ہونٹوں پر لپسٹک کی تہہ جمانے لگی۔ میں سوچ کر دل میں ہنس پڑا کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہ ایک بدرو ہے تو میں اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ بہرا کافی کا ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کافی بنائی اور ہم کافی پینے لگے۔ میں نے پتالی سے کہا پتالی، اس وقت ہم بڑے ماڈرن اور دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہیں، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پتالی نے اپنی طلسم زدہ نظروں سے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کہ میں کون ہوں، کہاں پیدا ہوئی اور کہاں میری موت واقع ہوئی۔ یاد رکھو، مجھ سے اور سب کچھ پوچھ سکتے ہو، مگر اس قسم کے سوالات پوچھنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہم خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ پھر میں نے کہا آئی ایم سوری پتالی۔ پتالی مسکرائی۔ اٹ از آل رائٹ شیروان۔ میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پتالی سے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا ٹارگٹ یہاں سے دور انڈیا کے شمالی پہاڑی علاقے میں اس کرسچین قبرستان کا ویران کھنڈر ہے جس کے تہہ خانے میں نتالیا کے آصحب نے روہنی کو قید کر رکھا ہے۔ پتالی نے پرس میں سے سگریٹ کیس نکالا اور ایک سگریٹ سلگا لیا۔ میں پہلی بار کسی بدرو کو سگریٹ پیتے دیکھ رہا تھا۔ واقعی یہ ایک ماڈرن بدرو تھی اور اس سے کسی انسان کا بچنا ناممکن تھا۔ سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر کہنے لگی، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں نے کہا ہمیں صبح کے وقت جے پور کے لیے دلی جانے والی ٹرین مل جائے گی۔ دلی سے ہم پنجاب میل کے ذریعے چندی گڑھ پہنچ جائیں گے۔ وہ کھنڈر چندی گڑھ کی شمالی پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے، میں نے وہ جگہ دیکھ رکھی ہوئی ہے۔ پتالی کہنے لگی، میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ بہرا قریب سے گزرا تو پتالی نے اسے اشارہ سے پاس بلا لیا اور کہا 2 کافی اور کچھ سینڈوچ لے آؤ۔ بہرا ادب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ پتالی نے مجھ سے کہا صبح ہونے تک ہمیں وقت تو گزارنا ہی ہے نا، اور جے پور میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے پتالی سے کہا ایک بار میں روہنی کے ساتھ پرانے کھنڈر کی طرف گیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ہوا میں اڑا کر لے گئی تھی۔ پتالی کے دلکش چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی یہ میں بھی بڑی آسانی سے کر سکتی ہوں، لیکن ایک عرصہ سے میں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا۔ جب میں زندہ تھی تو ٹرین میں سفر کرنا میری ہابی ہوا کرتی تھی۔
اب مجھے موقع ملا ہے تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ہم چندی گڑھ تک ٹرین میں ہی سفر کریں گے۔ پاتالی نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد سگریٹ کا ایک ہلکا سا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، درگا میاں نے مجھے بتایا تھا کہ روہنی تم سے بڑی محبت کرتی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرنے لگے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ عورت چاہے بدرو بن جائے مگر محبت کے بارے میں ان کی بات کرنا اور دوسروں کی محبت کی سراغ رسانی کرنا کبھی فراموش نہیں کرتی۔ میں نے کہا ہاں، تھوڑی تھوڑی محبت مجھے اس سے ہو گئی ہے۔ پتالی مجھے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تم زندہ انسانوں کو کیا معلوم کہ ہم بری روحوں کی محبت کیا ہوتی ہے، تمہاری محبت صرف تمہاری زندگی تک ہی زندہ رہتی ہے، موت کے ساتھ ہی تم سب محبتیں وغیرہ بھلا دیتے ہو، جبکہ ہم بدروحوں کی محبت مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ایسی محبت کبھی نہیں مرتی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بہرحال مجھے زندگی سے پیار تھا اور مجھے زندہ انسانوں سے محبت کرنا ہی اچھا لگتا تھا۔ ان بدروحوں اور ان کی دنیا سے میں تنگ آ چکا تھا۔ بیرا کافی اور سینڈوچ لے کر رکھ کر چلا گیا۔ پتالی نے کہا شیروان تم بھی کچھ کھا لو۔ میں نے بھی 2 سینڈوچ کھائے، واقعی بڑے لذیذ تھے۔ پتالی بھی بڑے سکون سے کھا رہی تھی، کہنے لگی یہ ڈش کھانے کا ہمیں کبھی کبھی ہی موقع ملتا ہے، ہم اکثر غیبی حالت میں رہتی ہیں اور تمہیں بھی اس کا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ غیبی حالت میں بھوک پیاس نہیں لگتی چاہے 1 ماہ گزر جائے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن پتالی تم لوگ تو جب چاہو انسانی شکل میں آ کر یہ چیزیں کھا سکتی ہو۔ پتالی نے کافی بناتے ہوئے کہا ہماری دنیا کے بھی کچھ قانون ہیں اور ہمارے قانون پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے، ہمیں کبھی کبھار ہی انسانوں کی دنیا میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ لابی کے محلاتی طرز کے اونچے روشن دانوں میں دن کا اجالا جھلکنے لگا تھا۔ بیرا ایک پلیٹ میں بل رکھ کر چلا گیا۔ کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد پتالی نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا 5:30 بج گئے ہیں، دلی والی ٹرین ٹھیک 6:15 بجے جے پور سے روانہ ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا پتالی یہ تو ٹرین کے روانہ ہونے کا بالکل صحیح ٹائم ہے جو تم نے بتایا ہے۔ پتالی نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا ہمیں بہت سی باتوں کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے بیرے کو اشارے سے پاس بلایا اور کہا میں نے 500 کا نوٹ بل کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بیرے نے بل ہٹا کر دیکھا، واقعی نیچے 500 روپے کا بالکل نیا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے پتالی کو پرس میں سے نوٹ نکال کر بل کے نیچے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ روہنی عام طور پر اپنی مٹھی میں سے نوٹ نکال کر ادائیگی کیا کرتی تھی، مگر پتالی اس سے 2 قدم آگے نکل گئی تھی۔ اس نے بل کے نیچے ہی 500 کا نوٹ پیدا کر دیا تھا۔ پتالی نے پرس میں اپنے کندھے پر لٹکایا پرس کو اور اٹھتے ہوئے کہا چلو چلیں۔ ہم محل نما ہوٹل کے باہر آ گئے۔ باہر صبح ہو چکی تھی۔ ایک طرف یلو کیب ٹیکسیاں کھڑی تھیں، دوسری سمت پرائیویٹ ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ پتالی نے کہا ہم پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن جائیں گے۔ وہ ایک نئے ماڈل کی ٹیکسی میں پیچھے میرے ساتھ بیٹھ گئی اور ٹیکسی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ پتالی نے مجھے انگریزی میں کہا کبھی ٹیکسی میں ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر نہ بیٹھنا، یہ خاندانی روایات کے خلاف بات ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی یہ بدرو کسی اعلیٰ اور اسٹوکریٹ گھرانے کی لڑکی ہے جو خدا جانے اپنے کسی گھنونے گناہ کی پاداش میں ہندو دھرم کے سنسکاروں کے مطابق مرنے کے بعد ایک بدرو کی شکل اختیار کر گئی ہے۔
درگا نے اور خود پاتالی نے بھی مجھے اس قسم کے ذاتی سوالات پوچھنے سے منع کیا ہوا تھا، ورنہ میں اس سے ضرور پوچھتا کہ وہ کہاں پیدا ہوئی تھی اور اس نے کس کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اس نے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی اتنی سخت سزا بھگت رہی ہے۔ جے پور کے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے پتالی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹکٹ میرے پرس میں موجود ہے۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک بدرو ہے، یہ جو چیز چاہتی ہے مہیا کر لیتی ہے۔ ٹکٹ اس کے پاس فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، ابھی اس کے روانہ ہونے میں کچھ دیر تھی۔ وہ میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ فرسٹ کلاس کی بوگی کے پہلے ڈبے میں داخل ہوتے ہی اسے جیسے کسی نے اندر سے باہر دھکا دے دیا ہو اور پتالی باہر پلیٹ فارم پر آ گری۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ بولی جلدی سے آگے چلو، یہ کہہ کر وہ اگلے ڈبوں کی طرف دوڑ پڑی۔ میں نے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں نگاہ ڈالی کہ دیکھوں کہ اس کو کس نے دھکا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کمپارٹمنٹ کے کونے والی سیٹ پر ایک سفید داڑھی والے صاحب پنج سورہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جہاں کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں بری روح کا گزر ناممکن ہوتا ہے۔ میں دوڑ کر آگے گیا، دیکھا کہ پاتالی ٹرین سے کچھ فاصلے پر پلیٹ فارم کے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر بولی ہم اس ٹرین میں سفر نہیں کریں گے، اسٹیشن سے باہر آ جاؤ۔ ہم پلیٹ فارم کا پل عبور کر کے دوسرے پلیٹ فارم سے ہو کر اسٹیشن سے باہر فرسٹ کلاس وزٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ نہ میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور نہ پاتالی نے ہی مجھے کچھ بتایا۔ کہنے لگی دوسری ٹرین 3 بجے چلے گی، ہم تب تک اسی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کریں گے۔ ہم وہیں دوپہر کا کھانا منگوایا۔ میں نے محسوس کیا کہ بدرو پاتالی پلیٹ فارم پر اس وقت جانا چاہتی تھی جب دلی جانے والی ٹرین وہاں سے آ چکی۔ 3 بجے ٹرین کا ٹائم تھا جو کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی اور 4 بجے ہے۔ پاتالی نے مجھے ساتھ لیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی فرسٹ کلاس بوگی کے ایک کمپارٹمنٹ کے دروازے پر آئی۔ اندر جھانک کر دیکھا، جس میں جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ ڈبے میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ڈبے میں صرف ایک غیر ملکی ادھیڑ عمر گوری عورت اپنے سامان کے پاس سیٹ پر بیٹھی ٹھنڈا جوس پی رہی تھی۔ اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا اور پھر جوس پیتے ہوئے باہر پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم نے ساتھ والی سیٹ پر ڈیرا جما لیا۔ سامان ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جے پور کے اسٹیشن پر گرمی تھی۔ فرسٹ کلاس کا وہ کمپارٹمنٹ ایئر کنڈیشن نہیں تھا۔ غیر ملکی عورت نے ہماری طرف دیکھ کر انگریزی میں کہا کمپارٹمنٹ کا ایئر کنڈیشن خراب ہے۔ میں نے گارڈ کو رپورٹ لکھوا دی ہے، مگر یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے۔ پاتالی کو گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ بدروہوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے۔ میں نے غیر ملکی عورت کو انگریزی میں ہی جواب دیا۔ آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ غیر ملکی عورت نے پاتالی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ پاتالی نے کہا ہم دلی جا رہے ہیں۔ غیر ملکی عورت بولی میں بھی دلی جا رہی ہوں، میرا نام مارگریٹ ہے، میں دلی کے ایک گرلز کالج میں انگریزی پڑھاتی ہوں، تم کوئی جاب کرتی ہو؟ پاتالی نے یوں ہی کہہ دیا نہیں۔ غیر ملکی عورت سمجھ گئی کہ پاتالی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی، چنانچہ وہ تھیلے میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ٹرین چل پڑی۔ رات ہو گئی۔ جب ٹرین دلی پہنچی میں اور پاتالی فرسٹ کلاس ریفریشمنٹ روم میں جا کر بیٹھ گئے کیونکہ مجھے کھانا کھانا تھا۔ پاتالی یوں ہی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی تھی، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پاتالی سے کہا
यहाँ से अब हमें सुबह को ही चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन मिल सकेगी। उसने कहा कोई बात नहीं, हम विजिटिंग रूम में ट्रेन का इंतजार करेंगे। बाकी रात हमने विजिटिंग रूम में गुजार दी। मालूम हुआ कि पंजाब मेल दिन के 9 बजे रवाना होती है। हमें टिकट खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। पताली के पर्स में मैंने अपने आप दिल्ली से चंडीगढ़ के 2 फर्स्ट क्लास के टिकट आ गए थे। बहरहाल हम चंडीगढ़ पहुंच गए। उस वक्त वहां रात के 10 बज रहे थे। वहां से हमने एक प्राइवेट टैक्सी ली और शिमाली पहाड़ी इलाके के एक छोटे से हिल स्टेशन की तरफ चल पड़े। इस हिल स्टेशन से वो कब्रिस्तान खंडर चंद फरलांग के फासले पर ही था, जहां बगौल दुर्गा के रोनिक और नतालिया के आश्रम ने बंद रखा हुआ था। 1 घंटे में हम हिल स्टेशन पहुंच गए। हमने अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करके होटल का एक कमरा किराए पर ले लिया और आधी रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो पताली ने पर्स में से अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे पहन लो। मैंने अंगूठी पहन ली। इसके साथ ही मैं गायब हो गया, मगर मैं इस हालत में भी पताली के पास मौजूद था और सिर्फ पताली ही मुझे देख सकती थी। उसने पर्स में से किसी दरिंदे का नुकीला नाखून वाला पंजा निकाला और कहने लगी, ये रीछ का पंजा है। मैंने इस पर एक खास किस्म का मंत्र फूंका हुआ है। इसके बाद अचानक पताली भी गायब हो गई। मैंने उसे गायब होने के बाद भी देख रहा था। रीछ का नुकीला पंजा उसके हाथ में था। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। हमने कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर से चिटके लगा रखी थी। हम बंद दरवाजों में से गुजर गए। होटल के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। रोशनी हो रही थी। एक चौकीदार बंदूक लिए स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हम उसके करीब से गुजर गए। उसने हम में से किसी को नहीं देखा था। होटल से जरा आगे पहाड़ी की हल्की सी चढ़ाई थी। आगे थोड़ी सी उतराई थी। फिर चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में से एक रास्ता कब्रिस्तान वाले खंडर की तरफ जाता था। हम खामोशी से उस रास्ते पर चल पड़े थे। चारों तरफ सकूत छाया हुआ था। सर्द रात थी, मगर हमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी।